على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ودخل معه السجن فتيان اور داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں دو جوان. قال احدهما کہا ان میں سے ایک نے انی ارانی اعصر خمرا بے شک دیکھا میں نے کہ میں نچوڑتا ہوں شراب. وقال الآخر اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا بے شک میں نے دیکھا کہ میں نے اٹھائے اپنے سر کے اوپر روٹیاں. تأکل الطیر منہ کھاتے ہیں پرندے اس میں سے. نبئنا بتأویلہ بتا دے ہمیں ان کی تعبیر. انا نراک من المحسنین بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں نیکوکاروں میں سے. قال لا یأتیکما طعام حضرت نے فرمایا نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا ترزقانہ جو تمہیں دیا جاتا ہے الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما مگر میں تمہیں خبر دے دوں گا اس کی تعبیر کی کھانا آنے سے پہلے ذالکما مما علمنی ربی یہ ان علوم میں سے ہے جو مجھے سکھائے میرے رب نے. انی ترکت ملت قوم بے شک میں نے چھوڑ دیا ہے مذہب اس قوم کا لا یؤمنون باللہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کے ساتھ وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور وہ آخرت کے ساتھ بھی انکار کرنے والے ہیں. واتبعت ملت آبائی اور اتباع کی میں نے
مذہب اپنے بڑوں کا، یعنی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، نہیں جائز ہمارے لیے کہ ہم شریک بنائیں اللہ کے ساتھ کسی شے کو۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کے فضل میں سے ہم پر، وعلی الناس اور باقی لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے دوستو، ارباب متفرقون خیر، کیا مختلف رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ اکیلا جو زبردست ہے۔ ما تعبدون من دونہ، تم نہیں عبادت کرتے اس کے علاوہ، الا اسمان، مگر صرف نام ہے، سمیتموہا، دھر لیا ہے تم نے، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے بڑوں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے اس کے ساتھ کوئی دلیل۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے دوستو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، بہرحال تم میں سے جو ایک ہے وہ تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، واما الآخر، اور جو دوسرا ہے فیسلب، وہ سولی چڑھایا جائے گا، فتأکل الطیر من رأسی، پس کھائیں گے پرندے اس کے سر سے، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ ہو چکا ہے اس معاملے کا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور کہا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں حضرت نے سمجھا کہ وہ نجات پانے والا ہے، اذکرنی عند ربک، میرا بھی ذکر کر دینا اپنے مالک کے ہاں۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، پس بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس۔ فلبث فی السجن بضع سنین، پس ٹھہرے رہے جیل میں کئی سال۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ یوسف کا 5واں رکوع آیت نمبر 36 سے لے کر 42 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو ایک الزام لگایا گیا، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس الزام سے بری اور پاک کر دیا، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے لیے مصلحت اسی میں سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی جرم اور قصور کے جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ یوسف علیہ السلام کے جیل کے 2 ساتھیوں کا واقعہ، جو ترجمے میں تقریباً آپ نے سن لیا ہے، جن کو خواب آیا اور انہوں نے تعبیر پوچھی، حضرت نے تعبیر بھی بتائی اور اس سے پہلے مسئلہ توحید بھی سمجھایا۔
واقعہ یہ ہے کہ 2 آدمی جیل کے اندر اور بھی تھے، اور وہ دونوں آدمی جیسا کہ مفسرین لکھتے ہیں اس وقت کے بادشاہ کے خادم تھے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنے والے تھے۔ ایک ان میں روٹیوں والا تھا اور ایک بادشاہ کو شربت پلانے والا تھا۔ ان دونوں پہ الزام لگا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے، یا جیسا بعض مفسرین نے لکھا کہ دونوں نے ملایا تھا کسی دشمن کے کہنے پر رشوت وغیرہ لے کر، اور پھر عین موقع پر جو شربت والا تھا اسے احساس ہوا کہ یار یہ غلط کام ہے، اس نے تو نہ ملایا اور روٹیوں والے نے ملا دیا۔ بادشاہ کے سامنے جب وہ کھانا رکھا گیا، شربت والے نے کہا جی روٹی نہ کھانا، اس میں زہر ہے۔ اس نے کہا شربت بھی نہ پینا، اس میں بھی زہر ہے۔ بادشاہ نے دونوں کو جیل بھیج دیا کہ چلو تحقیق کرتے ہیں۔ تحقیق ہوئی، بعد میں شربت والا بری ہو گیا اور روٹیوں والے کو سزا ہو گئی۔ مختصر واقعہ یہی ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ لیکن قرآن کریم بیان کرتے ہیں، قرآن کا تو ایک اپنا انداز ہے اور رب کا کلام ہے۔ ایک انسان چاہے اس کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کرے، رب کے کلام کے ساتھ تو کوئی مناسبت نہیں ہے نا۔ اب ذرا رب کا انداز سنیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بیان فرماتے ہیں اس واقعے کو۔ ارشاد فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ السجن، جیل میں، فتیان، 2 نوجوان۔ قال احدہما، ان دونوں کو آیا خواب، اور خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سورت کے شروع میں بھی ہم نے عرض کیا تھا جب یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر کیا تھا۔ فرماتے ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ جو انسان دن کو کرتا ہے وہی رات کو خواب میں دیکھے۔ دکاندار ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ میں جناب دکان پہ بیٹھا ہوں، اسی طرح کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے وہ دیکھے میں وہی کام کر رہا ہوں، اور جو کوئی کسی کا کام ہے وہی خواب میں دیکھے۔ مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اس کی کوئی تعبیر نہیں، یہ بس وہی دن کا جو کام تھا وہی شکل بن کے سامنے آ گیا۔ نمبر 2، دوسرا خواب یہ ہوتا ہے کہ انسان خواب میں کوئی ڈراؤنی چیز دیکھے، خطرناک چیز دیکھے، خوف زدہ ہو جائے، ایسی بات دیکھے جس سے ڈر جائے، تو اس کے 5 آداب آئے ہیں حدیث مبارکہ میں۔ اگر ان 5 آداب پر عمل کیا جائے تو وہ خواب بھی کوئی نقصان نہیں دیتا۔ پہلا ادب کہ جس بندے کو وہ خواب آئے وہ اللہ کی پناہ مانگے شیطان کے شر سے۔ آسان لفظوں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یا کوئی اور دعا پڑھ لے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یا آخری 3 کل پڑھ لے۔ بارکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، پہلا کام۔ دوسرا کام یہ کرے کہ اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھوک دے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، بائیں جانب کتنی دفعہ تھوکے؟ 3 دفعہ۔ تیسرا کام یہ کرے کروٹ بدل لے، جس رخ پر سویا ہوا ہے نا اس کو چھوڑ کر دوسرے رخ پر سو جائے۔ چوتھا کام یہ کرے اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کرے، بتا ہی نہیں، ذکر ہی نہ کرے، بس اللہ سے پناہ مانگ لیے، انشاءاللہ اللہ پناہ عطا فرمائیں گے، کسی اور کو نہ بتائے۔ اور 5واں کام یہ کرے ہو سکے تو اٹھ کر نماز پڑھ لے، یا صبح کوئی نہ کوئی خیرات کر لے، تاکہ نیک اعمال کی وجہ سے آفتیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ بالکل۔ یہ 5 آداب ہیں اس ڈراؤنے خواب کے۔ اگر ان 5 باتوں پر عمل کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ تیسری قسم خواب کی وہ ہے جو انسان کوئی اچھی چیز خواب میں دیکھے، قابل ذکر چیز دیکھے، وہ ذکر کرے، ہر بندے کے ساتھ نہ کرے، کسی جاننے والے سے کرے، صاحب علم سے کرے، کم از کم اس بندے سے کرے جو سمجھدار ہو اور اس کا خیرخواہ بھی ہو، تاکہ وہ اس کی بہتر تعبیر بتائے تو انشاءاللہ اس کے حق میں وہ بہتر ہوگا۔
اب ان دو بندوں کو خواب آیا جی، انہوں نے جیل میں نگاہ دوڑائی تو یوسف علیہ السلام سے بہتر بندہ کون سا ہوگا پھر؟ اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی رکھے ذہن میں رہے، بعض لوگوں کو نا ویسے بھی خواب بیان کرنے کا شوق ہوتا ہے، او جی میں نے یہ دیکھا، فلاں صاحب کو دیکھا، فلاں صاحب کو دیکھا، ایم ہی مارتے رہتے ہیں، سمجھ آئی؟ روزانہ ایک بعض بندے ہوتے ہیں جناب، کبھی امام ابو حنیفہ ان کو ملتے ہیں، کبھی امام شافعی ملتے ہیں، کبھی ابو بکر صدیق مل جاتے ہیں، تو یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کی مذمت آئی ہے جو جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِصُورَتِي، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا، باقی ہر ایک کی صورت بنا لیتا ہے لیکن میری صورت بنانے کی جرت نہیں ہے شیطان کو، اللہ نے اس کو یہ طاقت نہیں عطا فرمائی۔ یہ بات تو پکی ہے کہ شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہیں بنا سکتا، یہ پکی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات اور ہے جو علماء نے لکھی ہے اور وہ سمجھنے کی بات ہے کہ شیطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تو نہیں بنا سکتا لیکن جھوٹ ضرور بول سکتا ہے، کسی کی صورت بنائے اور اس بندے کو کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ کہہ سکتا ہے۔ نبی پاک کی صورت تو نہیں بنا سکتا لیکن جھوٹ ضرور بول سکتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو تو 100% یقین ہے کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ جس نے شمائل کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پڑھا ہوا ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھے خواب میں ملے ہیں، ورنہ ہر بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ کیا پتہ شیطان بدبخت نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہو اور وہ اس کے جھوٹ کو آگے بیان کر رہا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی کو نہیں آ رہی؟ خیر، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے حضرت کے ساتھ جیل میں دو جوان، قَالَ أَحَدُهُمَا، ایک ان میں سے کہنے لگا، انی ارانی آصر خمرا، بے شک میں نے دیکھا کہ میں شربت نچوڑ رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں۔ وقال الآخر، دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، بے شک میں نے دیکھا کہ میں نے اٹھائے اپنے سر کے اوپر روٹیاں، تأکل الطیر منہ، پرندے اس میں سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتا دیں، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے سمجھتے ہیں۔ بھلا پیغمبر سے بڑھ کر کون نیکوکار ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کی وجاہت، پیغمبر کے چہرے کی متانت اور شرافت اور دیانت جو پیغمبر کے چہرے سے ٹپک رہی تھی، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے دیکھ کر سمجھا کہ واقعی یہ وہ شخص ہے جس کے سامنے اپنا خواب بیان کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے، یعنی چند دروس پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جانے لگا تو عزیز مصر نے جب خریدا تو دیکھتی بیوی سے کہنے لگا کہ اس کو غلام نہیں بنائیں گے، اس کو کیا بنائیں گے؟ پیغمبر کے چہرے سے ہی پتہ چل رہا تھا۔ اب ان لوگوں نے بھی دیکھا تو چہرے سے ہی پہچان لے گئے۔ اچھا، حضرت نے دیکھا کہ بندے آئے ہیں دو میرے پاس اپنی غرض لے کر، اور جو آدمی غرض لے کر آئے نا جی، اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو وہ بات سنتا بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ساتھ ہی سر جھکائے بیٹھے ہیں نا، ذرا سر اوپر کریں نا، کیونکہ اس وقت اگر آپ سو بھی گئے تو انشاءاللہ اچھی خواب کوئی نہیں آئے گی، کیونکہ میں نے آپ کو سونے نہیں دینا، تو نہ کوئی اچھا خواب آئے گا اور ایویں خواہ مخواہ۔ اچھا، تو کیا بات کر رہے تھے جی؟ اللہ ہی بہتر جانے جی، نہیں وہ تو بہت پہلے ہو گزر گئی قاری صاحب۔ ہاں جی، یہ بات ہے، جو آدمی کسی کے پاس اپنی غرض لے کر جائے نا اس کی بات بھی وہ سنتا ہے، اور جس کے ساتھ غرض کوئی نہ اس کی بات بھی کوئی نہیں سنتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان دونوں کی میرے ساتھ غرض ہے، تعبیر انہوں نے پوچھنی ہے
تو بجائے اس کے کہ میں فوراً تعبیر بتا کے ان کو بھیج دوں، اب موقع ہے اس مشن کو بیان کرنے کا جس مشن کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں اللہ کی توحید کا مسئلہ بھی بیان کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت دینے والے کو دعوت دینے کا موقع تلاش کرنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے دعوت دینا، ایک ہوتا ہے دعوت کو پھینکنا۔ خواہ مخواہ اگلے پہ پھینکنی نہیں چاہیے، ایسے وقت میں بات کرنی چاہیے جب بندہ دیکھے کہ اگلا طلب میں ہے اور وہ بات سننے کے لیے تیار ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، جی ابتدا انشاءاللہ دوبارہ مل سن۔ پھر حضرت نے فرمایا کیونکہ ابھی تعبیر تو بتائی نہیں ہے نا، جب تعبیر آئے گی تو پھر تو دوبارہ فیس ملے گی انشاءاللہ۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں تعبیر جلدی بتاتا ہوں، کھانے کا ٹائم ہے، کھانا آنے سے پہلے، لیکن پہلے ذرا مسئلہ سن لیجئے۔ سنیے جی، بہت خوبصورت دعوت کا انداز ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، ذرا کہو سبحان اللہ۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله۔ حضرت نے فرمایا جزاک اللہ، بس یہ طرح سے میں نے شغل کے طور پہ کہا، باقی ساتھی توجہ فرمائے۔ فرمایا لا یأتیکما طعام، نہیں آئے گا ابھی کھانا تمہارے پاس، ترزقانہ جو تمہیں دیا جاتا ہے، الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، مگر میں تمہیں کھانا آنے سے پہلے تعبیر بتا دوں گا، یعنی دیر نہیں کروں گا، جلدی بتا دوں گا، صرف میری بات سن لیجئے۔ بات کیا ہے؟ پہلے تعارف سنیں۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک میرا تعارف ہی ہے، رہتا تو میں مصر میں ہوں، پرورش تو میں نے مصر میں پائی ہے، یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں انہی کے ساتھ میں بڑا ہوا ہوں، لیکن میرا تعارف یہ ہے انی ترکت ملت قوم، میں نے اس قوم کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ معلوم ہوا انسان کو اپنی مسلمانی والی پہچان بھی بنانی چاہیے، ملا گلا رہے ہر بے ایمان کے ساتھ، یہ بات انبیاء کو پسند نہیں ہے۔ سورۃ الممتحنہ میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں نے اپنی مشرک قوم سے کہہ دیا ہم تم سے بھی بیزار ہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان سے بھی بیزار ہیں، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اس وقت تک ہمارا تمہارا بائیکاٹ ہے جب تک تم ہمارے رب کی توحید کو نہیں مان لیتے، جب اللہ کی توحید کو مان لو گے پھر ہمارے تعلق بحال ہو جائیں گے، جب تک شرک کرتے رہو گے خلیل اللہ نے کہا ہمارا تمہارا کوئی تعلق آپس میں نہیں بن سکتا۔ اور یہی بات یوسف علیہ السلام نے کہی، جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اچھا پھر آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے اپنے بڑوں کے مذہب، بڑوں کی دعوت اور بڑوں کے دین یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام، بابا میرے یعقوب ہیں، دادا میرے اسحاق ہیں، پر دادا میرے ابراہیم ہیں، میں نے انہی کے دین کو، انہی کی دعوت پر یقین رکھا ہوا ہے، اور ان کی دعوت کون سی ہے؟ سننا، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، شرک ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں دعا آئی ہے نا، جب مشکلات گھیر لیں
تو یہ دعا کا مانگا کرو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں بناتا۔ اس بات پر اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ یہی بات یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں یہ بات مناسب نہیں، ذالک من فضل اللہ، اگر اللہ نے یہ ہمیں سمجھ دی ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ کہو بے شک علینا وعلی الناس، ہم پر بھی ہے باقی لوگوں پر بھی ہے۔ جس بندے کو عقیدہ توحید کی سمجھ آ جائے، جو بندہ یہ سمجھ لے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ کہو الحمدللہ، اللہ نے عقیدہ توحید نصیب فرمایا، الحمدللہ۔ اب آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بات سمجھائی، مسئلہ سمجھایا، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں 1 دونے دونے اور 2 دونے 4 کر کے سمجھایا، چٹکیوں میں سمجھایا اور بڑا خوبصورت کر سمجھایا۔ کیا فرمایا؟ یا صاحب السجن، بچے ابھی آپ نے اٹھنا نہیں ہے، اچھا اب بار بار اٹھتے ہیں تو توجہ خراب ہوتی ہے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دوستو، ارباب متفرقون، یہ جدا جدا لوگوں نے معبود بنائے ہیں۔ رزق لینا ہو تو فلاں دربار پہ جاؤ، اولاد چاہیے تو اس دربار پہ جاؤ، مقدمے میں کامیابی چاہیے تو فلاں دربار پہ جاؤ، بیماری سے صحت چاہیے تو فلاں دربار پہ جاؤ، پھر رہے ہیں لوگ کبھی کدھر چکر کبھی کدھر چکر لگا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارباب متفرقون خیر، یہ جو جدا جدا معبود، یہ جو مختلف رب لوگوں نے بنا رکھے ہیں، بتاؤ یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ بہتر ہے جو اکیلا بھی ہے، قوتوں اور طاقتوں والا بھی ہے؟ کون مالک ہے بولو؟ ام اللہ الواحد القہار۔ کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی کہاں بھاگ رہا ہے، کوئی کہاں بھاگ رہا ہے، ایک ہی چیز مانگنی ہو ایک ہی دربار پہ آ جاؤ، جو مرضی تمہارا مانگو، جس سے آسمان والے بھی مانگتے ہیں، جس سے زمین والے بھی مانگتے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہو فی شان، آسمان والے بھی اس سے مانگے، زمین والے بھی اس سے مانگے، ہر وقت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کی پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ جو اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، امیر ہو یا غریب ہو، متقی ہو یا گناہگار ہو، انتم الفقراء الی اللہ، سب فقیر ہو، سب کو دینے والا کون ہے؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھ میں ہے کنجی مقسوم کی؟ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند دارا بز میں آتا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اولیاء محتاج تیرے اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟
سب کی حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ بولو ارباب متفرقون خیر، یہ جو لوگوں نے مختلف رب بنائے ہیں یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یہ محتاجوں سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ اس سے مانگو نا جو حاجتوں سے پاک ہے۔ قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ کریم ایک مثال دیتے ہیں، ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک غلام ایسا ہے جو 5-6 بندوں نے مل کر کے خریدا ہوا ہے، اس کے 5-6 مالک ہیں، کبھی اس کو راضی کرنے جاتا ہے، کبھی اس کو راضی کرنے جاتا ہے، کبھی اس کو راضی کرنے جاتا ہے، اور دوسرا بندہ ہے اس کا ایک ہی مالک ہے، اسی ایک کی خدمت کرتا ہے۔ هل یستویان مثلا، کوئی عقل کے ساتھ جواب تو دو نا، سوچو تو صحیح نا دنیا والو، ان دونوں میں سہولت والا کون ہے؟ ایک کو راضی کرنے والا یا 10 کو راضی کرنے والا؟ یقیناً ایک کو راضی کرنے والا سہولت والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیوں در بدر کے دھکے کھاتے ہو؟ آؤ اسی ایک کے در پہ آ جاؤ، تمہاری ہر مشکل اللہ آسان فرما دے گا۔ ہر چیز مسبب و سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ جو کسی کا محتاج نہیں اسی رب سے مانگو۔ جو بھی مانگنا ہو کس سے مانگو؟ سبحان اللہ، اسی طرح مانگو، جو چاہیے اس سے مانگو، اسی طرح مانگو جس طرح اس کے پاک بندوں نے مانگا ہے۔ توجہ کرنا، بخشش چاہیے تو آدم علیہ السلام کی طرح رب سے مانگو۔ میں صرف اشارے کر رہا ہوں، ہر بات کے پیچھے بڑا واقعہ ہے جو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ بخشش چاہیے تو آدم علیہ السلام کی طرح رب کے دربار پہ آ جاؤ، کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر رزق میں کمی ہے، کاروبار کی بندش ہے، اگر تم پریشان ہو مالی طور پر، اس طرح مانگو جس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین کے درخت کے نیچے بیٹھ کے رب کو پکار رہے ہیں اور کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ، فقیر چلتا چلتا مصر سے مدین پہنچ گیا ہے، بھوک ستا رہی ہے، رزق کے خزانے تیرے پاس ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی طرح رزق مجھ سے مانگو، میں رزق عطا کر دوں گا۔ اگر اولاد چاہیے، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، یہ نعمت نہیں ہے، یہ چاہیے تو زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگو جو رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا۔ یا اللہ، سر بھی سفید ہو گیا ہے، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، لیکن تیری پکار سے میں کبھی نا امید نہیں ہوا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں جو چاہیے مجھ سے مانگو۔ اگر دشمن غالب آ گئے ہیں اور تم ان سے پریشان ہو تو دیکھو جیسے نوح علیہ السلام مجھے پکار رہے ہیں رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں مجبور ہو گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ اس طرح تو مجھ سے مدد مانگو۔ اگر دشمن ظالم ہے اور وہ ظلم کرنے پر آ گیا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، اس طرح دعا مانگو جیسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے مانگی ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ یا اللہ، اس ظالم کو تباہ کر دے، جیسے میں نے موسیٰ اور ہارون کے دشمن کو تباہ کیا ایسے ہی تمہارے دشمنوں کو بھی برباد کرنے پر پوری قدرت رکھنے والا ہوں۔ اگر بیماریوں نے گھیر لیا ہے، بیمار ہو گئے ہو، اس طرح دعا کرو جیسے ایوب علیہ السلام نے پکارا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔
اے میرے پروردگار میں بیمار ہو گیا ہوں، شفا کے خزانے تیرے پاس ہیں، اور اگر مقابلے میں کھڑے ہو اور دشمن مقابلے میں آ گیا ہے اور تم پریشان ہو، تمہارے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں، تمہاری تعداد بھی تھوڑی ہے، اس طرح مانگو جس طرح میرے محمد کریم اور میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بدر کے اندر مجھ سے مانگا تھا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ تو مجھ سے مانگ تو صحیح نا، میں تیری ہر حاجت پوری کرنے کے لیے موجود ہوں۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ حضرت نے فرمایا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک اللہ بہتر ہے یا مختلف رب بہتر ہے؟ سنو، یہ مختلف درباروں پہ جو تم جا کر مانگتے ہو، مختلف درباروں پہ جا کے جو جھولیاں پھیلاتے ہو، لوگوں کے سامنے جو ہاتھ پھیلاتے ہو، ان کی مثال سنو، ما تعبدون من دونی الا اسماء، یہ صرف نام ہے، سمیتموہا جو تم نے رکھ لیے ہیں، انتم و آباؤکم کچھ تم نے رکھ لیے، کچھ تمہارے بڑوں نے رکھ لیے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان ناموں پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ نام کیا مطلب جی؟ نام رکھ لیں، توجہ کرنا، کسی کو تم کہتے ہو یہ حضرت جی غریب نواز ہیں، حالانکہ غریبوں کو نوازنے والا کون ہے؟ کسی کو تم کہتے ہو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے ہیں، حالانکہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کون ہے؟ کسی کو تم کہتے ہو یہ داتا ہے، دینے والا ہے، حالانکہ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ کسی کے بارے میں تم کہتے ہو یہ گنج بخش ہے، خزانے بخشنے والا ہے، حالانکہ خزانوں کا مالک ہی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو کوئی بخش کہاں سکتا ہے؟ خزانے بخشنے والا بھی کون ہے؟ یہ تم نے نام رکھ لیے ہیں، کسی کا نام کچھ رکھ لیا، کسی کا نام کچھ رکھ لیا، حالانکہ وہی خالق، وہی مالک، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا، اسی کے نام پر مرے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا۔ یہ صرف نام ہے جو رکھ لیے گئے ہیں، اللہ نے دلیل نازل کوئی نہیں کی۔ اچھا، اللہ کی دلیل کس بات پر ہے؟ سچا مسئلہ کون سا ہے؟ یوسف علیہ السلام سنیے، فرمانے لگے ان الحکم الا للہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان الحکم الا للہ، لوگوں حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اس کے علاوہ تو حاکم کوئی نہیں ہے، وہ جب چاہے سورج کو طلوع کر لے، جب چاہے موسم کو گرم کر دے، جب چاہے ٹھنڈا کر دے، جب چاہے ہواؤں کو لے آئے، جب چاہے بیمار کر دے، جب چاہے رزق دے دے، جب چاہے کنگال کر دے، اسی کا امر ہے، ان الحکم الا للہ۔ اور یہ بات علامہ اقبال مرحوم نے بھی سمجھائی، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک ہے یہ کس کی، کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب۔ یہ سارا نظام کس کا چل رہا ہے؟ سورہ یاسین میں فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ سورج اپنے وقت پر آ رہا ہے، چاند بھی اپنے ٹائم پر کرنیں پھیلا رہا ہے، آپس کے اندر ٹکراتے نہیں ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اگر کوئی پوچھے کیوں نہیں ٹکراتے، کیوں نہیں لیٹ ہوتے، تو جواب ہے ان الحکم الا للہ، حکم کس کا چلتا ہے؟ بولو، ہمارا اللہ تعبدو
الا ایاہ، اسی نے حکم دیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وہ جو حاکم ہوا، ساری کائنات کا نظام جو اسی کا چلایا ہے، جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی اسی کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے۔ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کون ہے وہ؟ وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ان ظاہری آنکھوں سے تو شاید تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن دیکھو پتا پتا اس کی توحید کے گیت گا رہا ہے۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک گوید، ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے سر اوپر اٹھاتا ہے اس کی توحید کے نعرے لگاتے ہوا آتا ہے۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی نے حکم دیا ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، یہی پکا اور سچا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ در بدر پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، حالانکہ سجدہ کرنا ہے تو صرف کس کے دربار پہ؟ سبحان اللہ۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال حسن کو میں نے دیکھا، آپ کی زلفیں بے مثال، آپ کا چہرہ بے مثال، ایسے میں نے اور کائنات میں کوئی دیکھا نہیں، دیکھتا کیسے، رب نے بنایا ہی نہیں۔ تو پھر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ عطا اللہ شاہ جو بے مثال نبی ہے اس کے سامنے جھک جا، اس جیسا تو اور ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن پھر میں نے دیکھا جب وہ بے مثال عرب کی تپتی ہوئی زمین پر پیشانی رکھ کر کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو میرے دل نے کہا عطا اللہ شاہ اس کے سامنے نہ جھک، اس کے سامنے جھک جس کے سامنے بے مثال محمد بھی جھک گیا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ صحابہ نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ ہم آپ کا سجدہ کرتے ہیں، کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے سامنے ان کے درباری سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ کا سجدہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا اعبدوا ربکم اکرموا اخاکم، میری عزت احترام ضرور کرو لیکن سجدہ مجھے نہ کرو، سجدہ کرو تو صرف کس کو کرو؟ سبحان اللہ، یہی پکا دین ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ بندے کیوں آئے تھے؟ خواب کی، بولے جی، خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس طرح کھول کے اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تعبیر بتا رہے ہیں، اور بالکل جناب زبردست تعبیر بتائی۔ معبر تعبیر بتانے والا اگر وہ اللہ کا نبی ہو تو پھر اس کی تعبیر بھی وحی کے ساتھ ہوتی ہے اور 100% درست ہوتی ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کی تعبیر 100% درست تھی۔ سنیے جی اب تعبیر۔ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے دوستوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جیل کے دوستوں میں ایک چھوٹی سی بات یاد آئی۔ جیل کے دوست بھی ہوتے ہیں، اللہ ہمیں لے کر تو نہیں گیا، اللہ آئندہ بھی بچائے، یہی دوست کافی ہیں جو ادھر ہیں، لیکن جو حضرات وہاں گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جیل کی ایک الگ دنیا ہے، وہاں کا ایک الگ نظام ہے، وہاں پہ دوست ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو جیل میں بھیجا گیا اور جرم ان کا یہ تھا کہ وقت کا حکمران کہتا تھا کہ کہو قرآن اللہ کی مخلوق ہے، حضرت فرماتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق پیدا ہوتی ہے، مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی نعوذ باللہ اس طرح تو نہیں کہ قرآن ختم ہو جائے گا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا ایسے ہی اللہ کا کلام بھی ہمیشہ رہے گا۔ اگر وہ یہ بات مان لیتے تو کیا ہوتا؟ قرآن پاک کو وہ نظریہ جو عقیدہ مسلمانوں کا ہے اس پہ
آنچ آ جاتی، حرف آ جاتا، اور مسلمانوں کا عقیدہ قرآن کمزور پڑ جاتا۔ چنانچہ اسی جرم میں حضرت امام کو جیل میں بھیج دیا گیا، اور پھر دربار میں لایا جاتا جیل سے نکال کر، اور ان پہ کوڑے برسائے جاتے تھے۔ تو ایک دن جب، بلکہ پہلے دن شاید، جب جیل سے نا ان کو نکال کے خلیفہ کی دربار کی طرف لے جایا جا رہا تھا، تو ایک شخص نے پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت امام نے فرمایا کون ہو؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں جانتے ہو، میں اس علاقے کا سب سے بڑا ڈاکو ہوں۔ اچھا مجھے کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بھی جیل میں تھا۔ مجھے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے بڑے ڈاکے ڈالے ہیں، بڑے ڈاکے ڈالے ہیں، مجھے بھی دربار میں لے جاتے ہیں اور الٹا لٹا کر کوڑوں کے ساتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں مان جا کتنے ڈاکے ڈالے ہیں۔ میں نے ڈالے بھی ہیں، اس کے باوجود آج تک ایک ڈاکہ بھی میں نے ان سے تسلیم نہیں کیا ہے۔ مار مار کے تھک جاتے ہیں، لیکن میں نے کوئی چوری کوئی ڈاکہ تسلیم نہیں کیا۔ کہتے ہیں ایک ڈاکو کو اس طرح تسلیم کرانے کے لیے نا وہ تشدد کرنے لگے۔ اس نے کہا یار مجھے مارو نہیں، مجھے کچھ کھلاؤ پلاؤ تو میں تمہیں خود بتا دوں بھوک لگی ہے، اچھا سا مجھے کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات ہو گئی، ضروری مارنا تو نہیں ہے۔ انہوں نے اچھا کھانا کھلایا، جناب دمبا اسے کھلایا۔ اب کھلا کے فارغ ہوئی، انہوں نے کہا بتا بھائی اب سچ سچ بتا کتنی چوریاں کی ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے تو کوئی نہیں کی۔ انہوں نے کہا تو نے کہا تھا کہ دمبا کھلاؤ تو پھر بتا دیں گے۔ اس نے کہا تم نے دمبا کھلایا ہی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں کھلایا۔ اس نے کہا جی نہیں کوئی نہیں کھلایا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندو چوریاں تو بعد کی بات ہے، یہی دمبا مجھ سے منوا لو، میں یہ بھی نہیں مانتا، تم مجھے کہتے ہو چوریاں مان۔ اللہ کے بندو نہیں مانتا میں۔ اس نے امام صاحب سے کہا کہ یہ میرے اوپر تشدد کرتے ہیں، میں نے نہیں مانا آج تک ایک ڈاکہ بھی، حالانکہ میں مجرم ہوں، مجھے اچھا کام میں نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود ڈٹ جاتا ہوں، نہیں مانتا۔ آپ جس کام کے لیے کوڑے کھانے جا رہے ہیں نا، وہ کام تو بڑا اونچا کام ہے، وہ کام تو بہت اونچا کام ہے۔ اللہ کے کلام کے لیے کوڑے کھانے جا رہے ہو، میں جھوٹا ہو کر نہیں مانتا، تم سچے ہو کر بھی ان کے کوڑوں کے ڈر سے موقف تبدیل نہ کرنا، بس یہ نصیحت میری یاد رکھو اور جاؤ۔ طالب علم کہتے ہیں امام احمد رو رو کر اس ڈاکو کے لیے دعا کیا کرتے ہیں، اللہ اس پہ رحم کرے۔ اس کی نصیحت ایسی میرے دل پر لگی، پھر میں جب گیا اور مجھے کوڑے مارے گئے اور مارتے 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 چمڑی ادھر جاتی تھی، اور پھر وہ کہتے بتا قرآن اللہ کی کتاب ہے یا مخلوق ہے؟ میں کہتا قرآن اللہ کا کلام ہے، بس تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لاؤ، کوڑوں کے ساتھ مجھے نہیں منوا سکتے ہو۔ لہذا وہ تھک گئے ان کے کوڑے، اور حضرت نے بات تسلیم نہ کی۔ جیل کے ساتھی بعض دفعہ اچھے ساتھی بھی ہوتے ہیں۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دوستو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک وہ تو اپنے مالک کو شربت پلائے گا، یعنی وہ آزاد ہو جائے گا اور پھر اپنی ڈیوٹی پہ لگ جائے گا۔ واما الآخر، جو دوسرا ہے، فیسلب، وہ سولی لٹکایا جائے گا، فتأکل الطیر من رأسہ، پرندے اس کے سر سے بوٹیاں نوچ کے کھائیں گے، یعنی اس کی لاش کو لٹکا دیا جائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ پکا فیصلہ ہو گیا ہے، یہ ایسے ہی ہوگا، کیونکہ اللہ کی وجہ سے بتایا، میں نے پہلے عرض کیا کہ خواب کی تعبیر معبر جب اللہ کا نبی ہو تو پھر تو کوئی شک ہی نہیں رہ جاتا، اس لیے بتایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ ہو چکا ہے اس معاملے کا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ اب ان کا سوال یہ تھا کہ ہم نے روٹیاں دیکھی ہیں، دوسرے نے کہا میں نے شربت نہ چھوڑتا، تعبیر حضرت نے بتا دی۔ اب جس کے بارے میں حضرت نے خیال کیا نا کہ یہ آزاد ہو جائے گا، اس کو ساتھ ایک اور بات بھی کہی، اس کو کہا وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور حضرت نے فرمایا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں گمان کیا، اور یہاں مفسرین فرماتے ہیں گمان یقین کے بارے میں ہے، کیونکہ اللہ کی وحی سے بتایا تھا، جس کے بارے میں یقین تھا کہ انہ ناج منہما، وہ نجات پانے والا ہے، رہا ہونے والا ہے، اس کو کہا اذکرنی عند ربک، میرا ذکر بھی کر دینا، جب باہر تو جائے گا نا پھر شربت پلائے گا تو شربت پلاتے وقت وہاں میرا ذکر بھی کر دینا کہ بے گناہ یوسف کو کیوں جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے
مفسرین فرماتے ہیں ایک مطلب تو یہ ہے جب باہر جائے گا میرا ذکر بھی کر دینا، اور دوسرا مطلب مفسرین فرماتے ہیں یہ ہے یہ جو دعوت میں نے تجھے دی ہے نا، یہ تمہیں مسئلہ توحید سمجھایا ہے، یہ جا کے بادشاہ سے بھی ذکر کر دینا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں یہ دوسرا مطلب زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پیغمبر تو خود جیل مانگ کر گئے تھے، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا، انہوں نے کہا یا اللہ ان عورتوں کے جال سے مجھے بچا، جیل جانا منظور ہے۔ اور اگرچہ اپنی رہائی کے لیے کسی کو کہنا کوئی جرم بھی نہیں ہے، لیکن پیغمبر بڑی شان والے ہوتے ہیں، تو اس لیے حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میری بات کرنا، بلکہ وہ مسئلہ توحید جو میں نے تمہیں سمجھایا ہے یہ جا کے ذکر کر دینا۔ اب وہ بندہ باہر آیا، جب بندہ باہر آتا ہے نا جی پھر بھول ہی جاتا ہے، باہر بندہ آئے تو پھر جیل والے ساتھی فانساہ الشیطان ذکر ربہ، شیطان نے اس کو بھلا دیا مالک کے پاس ذکر کرنے کا، اس نے کوئی نہ ذکر کیا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، حضرت پھر چند سال تک جیل میں رہے۔ بضع جمع قلت ہے، 3 سے لے کر 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے، چند سال حضرت پھر مزید جیل میں رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ الحمد